ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى أيضا: نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله تعالى أيضا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على آله وهو مسؤول والمرأة راعية لأهل بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. رواہ البخاری. معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ عنوان اور موضوع ہیں: اسلام میں یعنی دین میں شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض. فرض کی جمع فرائض. میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض. اگرچہ یہ دو عنوان اور موضوع ہے کہ شوہر کے حقوق اور فرائض مستقل ایک عنوان اور موضوع ہے، اور بیوی کے حقوق اور فرائض مستقل ایک عنوان اور موضوع ہے، لیکن چونکہ اور بھی بہت سارے عنوانات جمعہ کے خطبے سے جڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ اگر پیش کیا جائے تو سمجھنے میں اور ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے. تو اور بھی عنوانات چونکہ ہیں، اس لیے کوشش رہتی ہے کہ اگرچہ یہ دو عنوان اور موضوع ہیں لیکن ایک ہی جمعہ کے خطبے میں ہم اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر قرآن میں مستقل ہدایتیں ہیں، احادیث میں بھی مستقل ہدایتیں ہیں. تو قرآن مجید کی تمامی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمامی احادیث جو میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے تعلق سے ہیں وہ ایک خطبے میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن قرآن میں اور حدیث میں اس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ بنیادی اور فکری ہدایتیں ہیں. وہ فکری یعنی سوچ اور فکر کہ انسان کا نظریہ بحیثیت شوہر کے، شوہر بیوی کی سوچ بحیثیت بیوی کے کیا ہو. تو اس حوالے سے چند آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب مستحق سمجھتا ہوں کہ میں بھی عمل کروں، اور اس کے بعد پھر آپ بھی اس کے مخاطب ہیں اور آپ بھی اس کے مصداق اور مستحق ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت کو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں
یوں بیان کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ایک طرح سے یہ فکری آیت ہے جو شوہر کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور بیوی کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، چین حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے اس میاں بیوی کے جوڑے میں، رشتے میں محبت اور الفت پیدا کر دی، محبت ڈال دی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی اسے قبول کرے، شوہر اسے قبول کرے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے جو سب سے پہلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ شوہر بیوی کے لیے ایک نعمت ہے اور بیوی شوہر کے لیے ایک نعمت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو ظاہر کرنے والی جو چیزیں ہیں، یہ آسمان اور زمین کا نظام، یہ چاند اور سورج کا نظام، اور اسی طرح سے بے شمار چیزیں، قرآن مجید کی باتوں کو بھی اللہ نے آیات قرار دیا۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تو جس طرح سے یہ قرآن مجید یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو میاں اور بیوی کا رشتہ بھی اللہ کی ایک آیت ہے، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویسے تو عمومی طور سے مرد اور عورت کا رشتہ یہ بھی اپنے اندر اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کی ایک آیت اور رحمت لیے ہوئے۔ اس دنیا میں اگر انسانوں میں سے صرف مرد ہی ہوتے، عورتیں نہیں ہوتی، تو بھی انسان کی زندگی حجیرن ہو جاتی، اور اس دنیا میں اگر عورتیں ہی عورتیں ہوتی تو بھی ان کی زندگی حجیرن ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام صحیح طور سے چلانے کے لیے عورت اور مرد کا سلسلہ جاری کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے۔ لیکن پھر یہ رشتہ عورت اور مرد کا ایک شوہر اور بیوی میں تبدیل ہوتا ہے۔ یوں تو عورت اور مرد کی حیثیت سے بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں مردوں پر عورتوں سے متعلق، عورتوں پر مردوں سے متعلق، یعنی عام مردوں سے متعلق، عام عورتوں سے متعلق بھی مردوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن پھر وہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے ایک مرد پر جب وہ شوہر بنتا ہے، ایک بیوی کا، ایک عورت کا شوہر بنتا ہے۔ ایک عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب وہ کسی کی زوجیت میں آتی ہے، وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، اور اس کو ادا کرنے کے سلسلے میں سب سے معین و مددگار جو بات بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کو ایک نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اور اللہ نے اپنی نعمتوں کے متعلق قرآن مجید میں یہ پالیسی بھی بیان کر دی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں اس میں اضافہ کروں گا، بڑھوتری کروں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو میری سزا بہت شدید ہے۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے لیے اللہ کی ایک قیمتی نعمت سمجھے، اور بیوی شوہر کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک قیمتی نعمت سمجھے۔ اور جب یہ نعمت کا تصور آئے گا تو پھر وہاں زحمت نہیں آئے گی۔ لیکن آج جو معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بہت ساری عورتیں، بہت ساری بیویاں شوہر کو اپنے لیے زحمت سمجھتی ہے، بوجھ سمجھتی ہیں، اور بہت سارے شوہر اپنی بیویوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو یہیں سے پھر حق تلفی کا دروازہ کھلتا ہے، حقوق کے غصب ہونے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی دیگر آیات کے ذریعے سے میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں اس کو بیان فرمایا، بہت ہی مختصر الفاظ میں
لیکن بہت ہی جامع انداز میں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. یہ مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہروں کو خطاب ہے کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بحیثیت لباس کے ہیں، اور تم اے شوہرو اپنی بیویوں کے لیے، گویا کہ بیویوں سے یہ خطاب ہے کہ تمہارا لباس وہ تمہارے شوہر ہے. دریا کو کوزے میں بند کرنا جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی بات ہے جو کم الفاظ میں کہی جاتی ہے، اس کو عام طور سے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، اور ہندی میں کہتے ہیں اس کو گاگر میں ساگر. لیکن یہ مثال بھی پھیکی پڑ جائے، اس کی حیثیت کچھ باقی نہ رہے کہ اے شوہرو تمہارا لباس تمہاری بیویاں ہیں، اور اے بیویوں تمہارا لباس تمہارے شوہر ہے. لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ برہنہ رہنا، ننگا رہنا یہ جائز نہیں ہے. بچپن میں یہ چیز چل سکتی ہے، کم عمری میں برہنگی کی حالت تو کوئی زیادہ بے حیائی کا ذریعہ نہیں ہوتی، بچے اگر ننگے بھی پھرے. لیکن جب شعور آتا ہے تو شعور آنے کے بعد برہنگی، ننگاپن ایک عورت کے لیے بھی اور ایک مرد کے لیے بھی شرم حیا کے خلاف بھی ہے، اور انسانیت کے خلاف ہے، اور اس کے ضمیر کے خلاف ہے. یہ صرف اسلامی کی تعلیم نہیں، اسلام نے وہی تعلیمات دی ہے جو اس کے ضمیر کی آواز ہے، جو اس کے ضمیر کی دعوت ہے، کہ انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم چھپا رہے، اور خاص طور سے وہ اعضاء جو شرم حیا کو ظاہر کرنے والے، واضح کرنے والے ہیں، وہ اعضاء اس کے چھپے رہے اور لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے. تو لباس کا ایک مقصد یہ کہ شعور سنبھالنے کے ساتھ ہی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اس میں جو فکری سوچ ہے، جو فکری بنیاد ہے، اگر کوئی لڑکی بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی، شعور کی عمر کو پہنچ گئی، اور اگر وہ شوہر سے محروم ہے تو گویا کہ لباس سے محروم ہے. شیطان کے لیے اس کے موقع ہیں کہ جب چاہے تب اسے وہ بے حیائی میں مبتلا کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی لڑکا، کوئی مرد شعور کی عمر کو پہنچ گیا، عاقل اور بالغ ہو گیا تو اس کو اپنے لباس کی فکر کرنی چاہیے. جس طرح سے وہ شعور سنبھالتا ہے، اس کے والدین اس کو کپڑا پہنانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، اس کو ننگا نہیں رہنے دیتے، تو اسی طرح سے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب یہ دوسرا لباس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. میاں بیوی کا رشتہ کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. لیکن آج اس سلسلے میں معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو کوتاہی پائی جاتی ہے، غفلت پائی جاتی ہے. کچھ تو حکومت کی طرف سے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے طور سے خود یہ غفلت ایجاد کر لی ہے، اور مختلف چیزوں کی بنیاد پر کہ جن کی معاشرے میں بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے، نظام زندگی میں بھی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے. کہ پہلے تو اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں سال ہاں سال لگا دیے جاتے ہیں، اچھا مکان بنانے کی تلاش میں اور فکر میں سال ہاں سال لگا دیے جاتے ہیں، اچھی ملازمت کی فکر میں تلاش میں سال ہاں سال لگا دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جو شرم حیا کی جو تعلیم ہے وہ معاشرے میں باقی نہیں رہی. گویا کہ معاشرہ یوں کہہ سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لباس قرار دیا تو آج ایک بڑی زندگی، عورت کی بھی ایک بڑی زندگی کا ایک بڑا حصہ، مرد کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ برہنگی میں گزرتا ہے، وہ ننگے پن کی حالت میں گزرتا ہے. یہاں اس لباس کی طرف اشارہ نہیں جو ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی حیثیت اور ضرورت کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
کہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ پھر لباسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو اس میں ایک طرح سے میاں بیوی کے رشتے کی حقوق اور فرائض کی ایک لمبی فہرست ہے، حقوق اور فرائض کا ایک اس میں سمندر موجود ہے، اس میں ایک خزانہ موجود ہے۔ اب اس کا موقع نہیں کہ تمامی باتیں اس حوالے سے پیش کی جائے، لیکن مختصر طور سے ہی صحیح، بطور تذکیر کے صحیح، کہ لباس کے عام طور سے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرم حیا کی حفاظت کرے، قابل ہے اس سے جو شرم حیا کے اس کو چھپا کر رکھے، اور دوسرا یہ کہ سردی اور گرمی سے اس کی حفاظت ہو، زیب و زینت کا اس کے لیے ذریعہ بنے۔ لیکن بے حیائی کو چھپا کر رکھے، بے حیائی کا اظہار اس کی زندگی سے نہ ہو۔ شوہر کسی بیوی کا شوہر بن گیا، بیوی اس کے زوجیت میں آ گئی، لیکن پھر بھی اس کی نظریں اٹھ رہی ہے دوسروں کی عورتوں کی طرف، وہ بے حیائی کے موقع تلاش کر رہا ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے اسلام میں زنا کی سزا کے سلسلے میں اسلام نے تقسیم کی ہے۔ ایک سزا تو وہ ہے جو شادی شدہ کی ہے، اور ایک سزا وہ ہے جو غیر شادی شدہ کی ہے۔ غیر شادی شدہ کی سزا زنا کی وہ ہے، لیکن وہ 100 کوڑے ہیں، یعنی گویا کہ کم ہے، اور شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ ہیں سنگساری، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دینا۔ کوئی کہے گا یہ کیا بات ہوئی، شادی شدہ بھی زنا کر رہا ہے اور غیر شادی شدہ بھی وہی عمل کر رہا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ خدائی انصاف ہے، یہ عام انسانوں کا انصاف نہیں ہے، یہ جس نے پیدا کیا اس کا انصاف ہے، جس نے قانون جاری کیا۔ اور اگر ہم گہرائی سے غور کریں تو حقیقتاً واقعتاً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انصاف یہی ہے کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے کی سزا اور شادی شدہ کے لیے سنگساری کی سزا، کہ اللہ نے اس کو بیوی کی صورت میں نعمت عطا کی، ایک ذریعہ اس کو عطا کیا کہ جنسی تسکین وہاں حاصل کر سکتا ہے، اپنی جنسی جذبے کی وہ تکمیل بیوی کے ذریعے سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے حد کو پھاندا اور دوسروں کے ساتھ، دوسری عورت کے ساتھ اس نے ایک طرح سے منہ کالا کیا، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی۔ تو عدل بھی یہ کہتا ہے، انصاف بھی یہ کہتا ہے کہ ایک طرح سے اس نے دوہرا جرم کیا، ایک تو اپنی بیوی کا حق بھی اس نے مارا، اور بیوی ہونے کے ساتھ اس نے ایک دوسری عورت پر ایک طرح سے اپنی جنسی حوث اس نے پوری کی۔ اس لیے اسلام نے اس کی سزا سنگساری رکھی ہے۔ تو لباس کا ایک مقصد یہ ہے کہ شرم حیا اس کی زندگی میں آئے، شرم حیا اس سے دبی رہے، شرم حیا اس کی زندگی میں آئے، اور بے شرمی سے وہ بچا رہے، بے حیائی سے وہ بچا رہے۔ شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے، بیوی پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اس کا ذہن اور اس کی توجہ جنسی خواہشات کے سلسلے میں شوہر کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہے خواتین پر معاشرت سے متعلق، بناؤ سنگار سے متعلق، تو بناؤ سنگار سے متعلق جو اسلام کی پابندی ہے کہ بناؤ سنگار کا اظہار وہ صرف شوہر کے لیے کر سکتی ہے، غیر مرد کے لیے غیر محرم کے سامنے بن سور کر آنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ گناہ کی بات ہے کہ غیر مردوں کے سامنے، غیر مردوں کو، نامحرموں کو اپنا بناؤ سنگار دکھائے، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ بناؤ سنگار وہ صرف محرم مردوں کے لیے اور اس میں بھی خاص طور سے شوہر کے لیے ہے، لیکن آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو آج اس کا فقدان نظر آتا ہے، اس کی کمی نظر آتی ہے۔ لباس کا ایک اہم مقصد یہ ہے، اور اس میں بھی بے شمار ذمہ داریاں چھپی ہوئی ہے، فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہے، کہ سردی اور گرمی سے حفاظت لباس کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو بیوی پر بحیثیت بیوی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ شوہر کے راحت و آرام کی وہ فکر کرے، اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جسمانی آرام پہنچانے کی کوشش کرے، جس طرح سے اس کا لباس جسمانی آرام پہنچاتا ہے، سردی اور گرمی سے اس کو بچاتا ہے۔ سردی اور گرمی سے بچانے کا مطلب جسم کو چین و سکون عطا کرنا، تو بیوی پر بھی بحیثیت بیوی کے شوہر سے متعلق ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شوہر کے راحت و آرام کا خیال رکھے۔ شوہر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیوی کے راحت و آرام کا وہ خیال رکھے۔ پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات وہ یہ کہ جو کچھ معاشرے کی صورتحال ہے، اور عام طور سے شیطان انسانوں کو اس حیثیت میں بہکاتا ہے کہ ان کے سامنے وہ اپنے حقوق کی فہرست یوں بتائیں مرتب کر دیتا ہے کہ فہرست کھول دیتا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق بنتا ہے، بیوی پر اور شوہر پر بھی اور عام انسانوں پر بھی، کہ صرف اپنے حقوق کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، لیکن فرض کی طرف سے وہ غافل رکھتا ہے، ذمہ داری کی طرف سے وہ غفلت میں رکھتا ہے۔ اور اسلام کی جو تعلیم اسلام کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے حق سے پہلے انسان کو اس کے فرض کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ذمہ داری کا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے ہے، اور حق کا تعلق دوسرے سے متعلق ہے۔ تو ایک مسلمان کو اور ایک شوہر اور بیوی کو سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ میرا فرض کیا بنتا ہے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اور دراصل یہ فرض کی ادائیگی، یہ ذمہ داری کی ادائیگی، یہ حق کو وصول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، حق کو لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، جو اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے وہی یہ امید لگا سکتا ہے کہ اس کے حقوق ادا ہوں گے۔ لیکن جو اپنے فرائض سے غافل ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، تو اسے یہ توقع نہیں لگانا چاہیے اور اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ اس کے حقوق ادا کریں گے۔ تو عام طور سے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے آج جو مایوسی ہے، شوہروں کو مایوسی ہے، یا ناکامی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بیویوں کو مایوسی ہے شوہروں کی طرف سے یا ناکامی ہے، تو اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ شوہر کی صرف توجہ ہوتی ہے کہ بیوی پر میرا حق کیا بنتا ہے، اور بیوی وہ کتنا ادا کر رہی ہے، کتنا نہیں ادا کر رہی ہے، اور بیوی کی نظر جاتی ہے کہ شوہر پر میرا کتنا حق بنتا ہے اور وہ کتنا ادا کر رہا ہے، نہیں ادا کر رہا ہے۔ تو یہیں سے پھر شکوے کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اختلافات کا دروازہ کھل جاتا ہے، جھگڑوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنے حق سے پہلے اپنے فرض کی طرف توجہ دے کہ بیوی سے متعلق اسلام نے مجھ پر کیا فرائض عائد کیے، کیا ذمہ داریاں عائد کی، اگر وہ ذمہ داریوں کو ادا کرے تو وہ ذمہ داریوں کی ادائیگی خود اس کے حقوق کو ادا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ بیوی اگر اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے جو شوہروں سے متعلق ہے، تو یہ ذمہ داریوں کو ادائیگی اس کے حق کے ادائیگی کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، اور اس میں بھی فکری بنیاد ہے، جو جامع انداز میں اللہ نے اس رشتے کو بیان کیا۔ وہ جو پہلی آیت میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اسی نوعیت کی بات ہے، اس سے کمتر نہیں ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہے۔ شوہروں کو بحیثیت کاشتکار اور بحیثیت کسان کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور بیویوں کو بحیثیت زمین کے، زراعت کی زمین، لیکن دونوں میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ کھیتی کو بھی اچھے کاشتکار کی ضرورت پڑتی ہے، اور صحیح سرسبز شاداب کھیتی اسی وقت تو ہوتی ہے جب اس کو کوئی صحیح کاشتکار ملے، کسان ملے، اور صحیح کاشتکار اگر ہے
محنتی کاشتکار ہے اس کو بھی اچھی زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں بھی یہ رشتے کی حیثیت میں بھی بیویوں سے متعلق بھی بے شمار ذمہ داریاں جو شوہر سے متعلق عائد ہوتی ہے، اور شوہروں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے بیویوں سے متعلق کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کاشتکاری سے جن کا تعلق وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو دیکھتے ہیں دور سے ہی صحیح، کاشتکاری کے عمل کو خود نہیں کرتے لیکن روڑوں سے گزرتے ہیں، تو کم از کم ان کو تو احساس ہے کہ کاشتکاری کیسے ہوتی ہے اور کاشتکاری میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک کسان کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے کاشتکار کو، سردی اور گرمی کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے، راحت و آرام کو نظر انداز کر کے کھیتی میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ کھیتی سرسبز شاداب ہوتی ہے اور فصل اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد بھی فصل اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، بارش کی کمی زیادتی کی وجہ سے یا اور بھی کوئی حادثے کی وجہ سے کہ جو اس نے محنت کیا تو محنت روپیے پیسے اس میں لگے، محنت بھی اس میں لگی، لیکن پھر بھی اس کو پھل نہیں ملا، کھیتی سے اسے فائدہ حاصل نہیں ہوا، محنت بھی چلے گئی رائے گا اور روپیے پیسے بھی چلے گئے، تو پھر اس نے کھیتی کو آگ لگا دینا چاہیے نا، یا یہ کہ اعلان کر دینا چاہیے نا کہ یہ کھیتی ایسی ہے کہ جس نے مجھے اس سال دھوکہ دیا، اب اس کا علاج یہی ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو دوسرے کے حوالے کر دو، بلکہ دوسرے اگر قابض ہو گیا تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کھیتی سے محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، وہ برابر کھیتی کے کاموں سے اپنی دلچسپی دکھاتا ہے، اور اس سال اس نے اور اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہو گئی، کہ جو فصل مجھے آنا چاہیے تھا وہ فصل مجھے نہیں آئی، حاصل نہیں ہوئی، اپنا احتساب لیتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، کھیتی کو سزا نہیں دیتا، کھیتی سے بالکل بے پرواہ نہیں ہو جاتا، اس کو ضائع نہیں کرنے دیتا، بلکہ مزید دوسرے سال نئی محنت اور مشقت کر کے نئے سرے سے محنت کر کے وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک شوہر کے سامنے بات آ سکتی ہے اور بارہ آتی ہے کہ وہ بیوی کو صحیح بنانے کی فکر و کوشش کرے، تعلیم و تربیت کی بھی فکر و کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود بیوی اس کا اثر قبول نہ کرے، 1 سال 2 سال اس کا اثر قبول نہ کرے، تو جس طرح سے وہ کھیتی کو طلاق نہیں دیتا، کھیتی کو طلاق دینے کا مطلب میں دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ کھیتی سے علیحدگی اختیار نہیں کر لیتا، کھیتی کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ مزید اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل بیوی کو علیحدہ نہ کر دے، اس کو چھوڑ نہ دے، اس کی کوشش کرتے رہیں۔ آخری درجے میں اسلام نے وہ طلاق کی بات رکھی ہے کہ تمام کوششیں کہ بحیثیت کاشتکار کے اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس نے پوری طور سے ادا کیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، تو وہ آخری صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو بے شمار ذمہ داریاں شوہروں پر بھی عائد ہوتی ہے اور بیوی پر بھی عائد ہوتی ہے کہ صحیح کھیتی کاشتکار اگر نہ ملے تو بنجر ہو جاتی ہے، اس میں سانپ آ جاتے ہیں، سانپ اس میں گھر بنا لیتے ہیں، وہ ویران ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی بیویوں کو سوچنا چاہیے، خواتین کو سوچنا چاہیے کہ اگر صحیح شوہر نہ ملے، صحیح شوہروں کی زوجیت انہیں حاصل نہ ہو تو ان کی زندگی اجیرن ہو جائیں گی، وہ بنجر ہو جائیں گی اور وہ شیطان کی آماجگاہ بن جائیں گی اور دوسرے پودے اس میں اگ آئیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں بیان کی، اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو قرآن مجید کی آیت اور عمل کرنے کے سلسلے میں، اور شوہر کو بحیثیت شوہر کے، بیوی کو بحیثیت بیوی کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں یہ حدیث معین و مددگار بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے
عام طور سے ذمہ دار کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن میرا اپنا احساس اور تجزیہ یہ ہے کہ چرواہے کو ہم چرواہی رہنے دیں۔ عربی کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہوتے ہیں چرواہے کے، جو اونٹ چراتا ہے، جو بکریاں چراتا ہے، جو جانور چراتا ہے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں رائی، رائی الغنم، بکریوں کا چرواہ۔ تو تم میں کا ہر ایک چرواہ ہے، یہ معیوب چیز نہیں ہے، یہ کمتر چیز نہیں ہے، حقیر چیز نہیں ہے، اور یہ فرمان رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو امت کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کے بعد انسانوں کے حق میں اگر کوئی مہربان ہے، کوئی شفیق ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو خصوصی طور سے، تمام انسان بھی عمومی طور سے وہ چروائے ہیں، اللہ نے ان کو چرواہا قرار دیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو چرواہا قرار دیا کہ کلکم رائن، تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا جو اس کی جرات میں جو جانور دیے گئے، جو جانوروں کا وہ نگہبان اور نگران بنا، چرواہا بنا، بکریوں سے متعلق، اونٹوں سے متعلق، جس طرح سے کوئی بکریوں کے چرواہا ہوتا ہے مالک اور کوئی ہوتا ہے، اور بکری اگر کوئی بھیڑیا کھا لے ضائع ہو جائے تو مالک باز پرس کرتا ہے چرواہے کی۔ اونٹ اگر کوئی ضائع ہو جائے تو مالک اس سے باز پرس کرتا ہے۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چرواہے ہو۔ چرواہے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جانوروں سے متعلق چرواہے کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے غذا کا وہ خیال رکھے، ان کے راحت و آرام کا خیال رکھے، اور ان کا جو دشمن ہے دشمن سے ان کو بچائے۔ یہ چرواہے کی لازمی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انسانوں کا بھی دشمن ہے، اور انسانوں کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کے جتنے چیلے، شیطان کے جتنے پیروکار ہیں وہ سب کے سب انسانوں کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں۔ تو ایک چرواہے کی ذمہ داری جس طرح سے یہ ہوتی ہے کہ بھیڑیوں سے اپنی بکریوں کو بچا کر رکھے، شیروں کے حملے سے اپنے جانوروں کو بچا کر رکھے، تو اسی طرح سے ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا چرواہا ہے۔ بیوی بھی جو ہے تو شوہر کی چرواہا ہے، اس کی حفاظت کرے، اور جو دشمن ہے انسانوں کا، جو تمام کا متفق علیہ دشمن ہے شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کی کوشش کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک تو تمام لوگوں کو چرواہا قرار دیا، لیکن 4 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ فل امام رائن، اور ایک حدیث میں فل امیر رائن، امام کہہ لیجیے امیر کہہ لیجیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، امام بھی وہی ہوتا ہے، امام المسلمین امیر المسلمین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو امام رائی ہے پوری رعایا کا، اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ امیر بھی وہ رائی ہے، چرواہا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا جو اس کی عمارت میں ہے اور اس کی امامت میں جو افراد ہیں ان کی متعلق اس کے پوچھا جائے گا۔ والرجل رائن علی اہلہ، اور آدمی، اور اس میں خاص طور سے اشارہ ہے شوہر کی طرف، گھر کا جو بڑا فرد ہے، گھر کا جو امیر ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں رائی ہے، وہ چرواہا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داریوں سے متعلق، گھر والوں سے متعلق، کہ اس نے شیطان سے ان کو کتنی بچانے کی فکر و کوشش کی، اور ان کے راحت و آرام کی، ان کو غذا پہنچانے کی اس نے کتنی فکر و کوشش کی۔ انسان کی دو ضرورتیں ہیں، ایک ہے ایمانی اور روحانی ضرورت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذریعے سے پورا کیا، اور ایک ہے جسمانی ضرورت جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکلنے والی غذا کے ذریعے سے پورا کیا۔ لیکن اس میں جو مقدم غذا ہے وہ اس کے ایمان کی غذا ہے، وہ اس کی روح کی غذا ہے جو ہدایت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جسمانی غذا سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ اس کی موت ہو سکتی ہے، لیکن بھوک کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ بھوک کی حالت میں اگر مر گیا
تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ جہنم میں جائیں گا، لیکن بے دینی کی زندگی میں اگر وہ اس دنیا سے گیا، بے دینی کی موت اگر اس کی ہوئی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ میں جلے گا۔ اس لیے وہ ضرورت مقدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ، کہ بیوی بھی، عورت بھی وہ چرواہ ہیں، علی آل بیتہا، گھر کے شوہر کے گھر سے متعلق، اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والعبد راعٍ، اور بندہ بھی، غلام بھی اپنے آقا کے مال کے سلسلے میں وہ جواب دہ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، اور اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت کے حوالے سے کہ ایک تو یہ عمومی بات ہو گئی، یکساں ذمہ داریاں ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے، جو بار اسلام نے شوہر پر ڈالا ہے، امیر پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام نے شوہر کو بیویوں کا امیر بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد قوام ہے عورتوں پر یا بیویوں پر، حاکم نہیں ہے۔ عام طور سے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اور بہت ساروں نے کچھ اسے ترجمہ بھی کر دیا جبکہ صحیح نہیں ہے۔ قوام کے معنی نگہداشت کے ہوتے ہیں، قیم سے قوام کا لفظ بنا ہے۔ آج بھی اصطلاح ہے، یہ جماعت اسلامی کے حلقے میں قیم کی اصطلاح ہے۔ ایک ہوتا ہے امیر جماعت اور ایک ہوتا ہے قیم جماعت۔ قیم جماعت جو سیکریٹری ہوتا ہے، جس کو جنرل سیکریٹری کہتے ہیں، جماعت کی نگرانی، نگہداشت، تنظیمی ڈھانچے کو درست رکھنا اور اس کو بڑھانے کی، اس کو درست رکھنے کی فکر و کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں قیم جماعت۔ تو اسلام نے شوہروں کو، مردوں کو حاکم نہیں، حاکم کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اور شاید یہ جو بیویوں کے ساتھ جو حق تلفی کا جو چلن ہے، تو شاید اس میں یہ سوچ کا بھی دخل ہو، اس معنی کا بھی دخل ہو جو کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حاکم بنایا عورتوں پر۔ حاکم کا لفظ بہت اہم ہے، حاکمیت الہ، ان الحکم الا للہ، حکم دینا، آرڈر دینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ حاکم صرف ایک ہی اللہ کی ذات۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی حاکم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا جو اصل تعارف ہے وہ عبد تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصل تعارف ہے عبدہ و رسولہ، وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قیم بنایا، گھر کی ذمہ داریوں اور ضرورتوں کے متعلق ان کو نگران بنایا، اور یہ بالکل عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اس میں عورتوں کی کوئی کمتری نہیں ہے، عورتوں کے مقام مرتبے کو گھٹانے کی بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر امارت کی ذمہ داری نہیں سونپی۔ اللہ کے یہاں جو پوچھ ہونے والی ہے وہ ذمہ داریوں سے کے حوالے سے ہونے والی ہے۔ جو جتنا زیادہ ذمہ دار بنا اس سے اتنی زیادہ پوچھ ہونے والی ہے، اور جو کم ذمہ دار بنا تو کم پوچھ ہونے والی ہے۔ دنیا میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اسکول میں گڑبڑی ہو گئی، کوئی بدعنوانی ہو گئی تو عام ٹیچروں سے کم پوچھا جائے گا، لیکن ہیڈ ماسٹر سے زیادہ جواب دہی ہوں گی۔ ہیڈ ماسٹر کو زیادہ جواب دینا پڑے گا، وہ زیادہ مجرم ٹھہرے گا عام ٹیچروں کے مقابلے میں۔ تو اس لحاظ سے عورتوں کو تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ جواب دہی سے بچایا، اور زیادہ جواب دہ اللہ نے ان کے شوہروں کو بنایا۔ لیکن بہت سارے اسلام دشمنوں نے اسلام کی اس تعلیم کو لے کر، بات کو لے کر اسلام پر الزام لگا دیا کہ یہاں پر عورتوں کی حق تلفی ہے، عورتیں کمتر ہیں، عورتیں حقیر ہیں، عورتیں منوس ہیں۔ نہیں، عورتیں اور مرد عزت و احترام کے لحاظ سے ایک ہی درجے میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا پیدا کی گئی، اور دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دائرہ کار میں فرق ہے، ذمہ داریوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ جو جتنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ ان پر ڈالا۔ تو ضرورت اس بات کی یہاں تھی معاشرتی نظام کو صحیح رکھنے کے لیے، گھریلو نظام کو صحیح رکھنے کے لیے، کہ ایک اس میں امیر رہے اور دوسرے تابع رہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر اور بیوی کے خاندانوں پر چھوڑتا، شوہر اور بیوی پر چھوڑتا کہ نکاح کے موقع پر جو وہ طے کریں گے،
تو وہ اس حیثیت سے ان کو زندگی گزارنی ہوگی. اگر نکاح کے موقع پر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ ازدواجی زندگی میں ہماری بیٹی امیر رہیں گی تو وہ امیر کی حیثیت سے رہے گی, اور اگر طے ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا شوہر اس میں امیر رہے گا تو امیر کی حیثیت سے, تو اختلافات ہوتے نا, کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس کو نہیں چھوڑا, خاندانوں پر اس کو نہیں چھوڑا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے جوڑ دیا کہ جو پیدائشی لحاظ سے مرد ہے وہ بحیثیت امیر کے ہیں, اور بحیثیت امیر کے اس کو ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. جو بحیثیت شوہر کے ہیں وہ امیر ہے اس گھر کا, اور جو بیوی ہے وہ بحیثیت مامور کی ہیں. لیکن شوہروں پر, ذمہ داروں پر اللہ اسلام نے زیادہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میاں اور بیوی کے رشتے سے ہم کو باندھا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے, ہم اس کی قدر کریں. اور ایک طرح سے یہ ایک معاہدہ بھی ہے. عقد کی مجلس ہم کہتے ہیں, عقد کی مجلس, نکاح کی مجلس کو عام طور سے عقد کی مجلس کہتے ہیں. عقد کہتے گرہ اور گاٹھ کو, کہ ہم نے اللہ کو سامنے رکھ کر یہ ایک عہد اور پیمان کیا ہے کہ اس مجلس میں بیوی نے قبول کیا ہے, منظور کیا ہے کہ شوہر سے متعلق مجھ پر جو ذمہ داریاں ہیں میں ادا کروں گی. شوہر نے منظور کیا ہے, قبول کیا ہے کہ بحیثیت شوہر کے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں میں انہیں ادا کروں گا. اب ہم ادا کرتے رہیں گے تو اس میں بیویوں کو ہی فائدہ ہے. بیویاں ادا کریں گی, بیویوں کو فائدہ ہے. بیویاں ادا نہیں کریں گے ان کا دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی نقصان ہے. شوہر ادا کریں گے, شوہروں کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی میاں بیوی کے رشتے کی اسلامی اور دینی حیثیت کو سمجھنے, حقوق اور فرائض کو سمجھنے, انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.